ہم اور آپ اس چیز کو یاد رکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کو جانیں کہ اگر ایمان سلامت رہ جائے تو اگرچہ ایسی حالت میں آپ کی موت آئے کہ آپ کو کفن بھی نہ دیا جائے، آپ کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے، مثال کے طور پر جنگل میں جا رہے ہیں، شیر نے کھا لیا اور شیر کا پیٹ ہی آپ کی قبر بن گیا، لیکن اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے تو انشاءاللہ جنت میں یقینی جانا ہے، اور اگر ایمان ہی نہ رہا معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، تو یاد رکھیں کہ کوئی بے وقوف اگر آپ کا یا کسی کافر کا مزار بھی بنا لے اور 7 نہیں بلکہ 21 گنبد اس کے اوپر بنا لے، پھر بھی وہ گنبد فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اس چیز کو یاد رکھیں کہ اپنے ایمان کی، عقیدے کی حفاظت کی کوشش کریں، اور جماعت رضائے مصطفیٰ سے آپ تمامی حضرات جڑیں، جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیں، اور یاد رکھیں کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کا جو بنیادی مقصد ہے، جس کو امام اہل سنت نے بھی فرمایا کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی کوشش کی جائے، تو اس لیے جماعت رضائے مصطفیٰ سے آپ تمامی حضرات جڑیں، اور رہا مخالفت کا سوال، مخالفوں کا سوال، تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ بڑی سے بڑی مخالفت میں بھی حق پر قائم رہنا، اور اللہ کے فضل سے، اس کی عطا سے جتنے ہو سکتے ہیں کوشش کرتے رہنا دین و سنیت کے کام کے لیے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اور اس کو امام اہل سنت نے بھی فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دن بدن دشمنوں میں اور مخالفوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور بظاہر کوئی یار اور مددگار نظر نہیں آتا۔ پھر آگے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کا حامی و ناصر اللہ و رسول ہو، اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت بھی کیا ہے؟ جس کا حامی اور ناصر اللہ اور اس کا رسول ہو، اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اور پھر آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ اتنی مخالفت میں بھی، یہ مفہوم بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ اتنی مخالفت میں بھی شروع میں جس طرح دین کا کام ہوتا تھا اور ناموں سے رسالت پر پہرا دینے کی کوشش کی جاتی تھی، میرا امام کہتا ہے کہ آج بھی وہی کام یہاں سے ہو رہا ہے، آج بھی وہی کام یہاں سے ہو رہا ہے۔ تو جماعت رضائے مصطفیٰ یہ امام اہل سنت نے قائم فرمائی ہے، اور ہم ہرے باغ نہیں دکھاتے ہیں، ہم تو سیدھی اور سادی بات یہ کہتے ہیں کہ ہم سے جڑیں، تو ہم سے جڑیں گے تو تکلیف ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی تم کو گالی دے، ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ ہاتھ چالا کی جائے، ہو سکتا ہے جگہ جگہ پر تمہارے اوپر پابندیاں لگائی جائے، لیکن اس چیز کو یاد رکھیں کہ اگر حق پر قائم رہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت پر رہیں تو دنیا کتنی بھی مخالفت کریں، قبر میں جائیں گے تو یہی پائیں گے کہ لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنیتی چراغ لے کے چلے۔ اس لیے جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیں اور ساتھ دیں، اور یاد رکھیں ہم لوگوں کو بیوقوف نہیں بناتے، صاف سیدھی بات، ہم لوگوں کو بیوقوف نہیں بناتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہم سے جڑے تو ہم اس کے ساتھ اس انداز سے محبت کرتے ہیں کہ یہ ہم سے جڑنے والا ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہم سے جڑنے والا ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ عوام میں سے اگر کوئی میرے ساتھ جڑا اور اس کے اندر اگر تکبر پایا جاتا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں
کہ یہ تکبر اگرچہ کرتا رہے، میں اس کی تعریف کرتا رہوں گا تو یہ جب بھی نیاز ہوگی کھانا بھی کھلائے گا، جہاں پر پرچے لگانے ہوگے وہاں پر پرچے بھی لگائے گا، جہاں پر بھی جماعت کے کام کے لیے بھاگ دوڑ کرنا ہوگی یہ بھاگ دوڑ کرتا رہے گا۔ تو اس کے تکبر کو میں بڑھاتا رہوں اور اس کو پورے شہر میں بھگاتا رہوں، تو آپ مجھے بتائیں کیا اس کے ساتھ وفاداری ہے کہ غداری ہے؟ ارے بولیے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ سچی وفاداری کیا ہے کہ وہ جب تمہارے ساتھ جڑا، جماعت رضائے مصطفیٰ کے ساتھ جڑا، تو سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو عالم سے قریب آئے اور ہم سے جڑے تو ہماری محبت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ و رسول کی رضا حاصل ہو جائے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری آخرت یہ تباہ اور برباد ہونے سے بچ جائے۔ لہذا یاد رکھیں کہ ہم فالتو میں خواب نہیں دکھاتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑے، کیونکہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد یہ امام احمد رضا نے کی ہے۔ اس کا نام بھی اتنا پیارا ہے، جماعت رضائے مصطفیٰ، جماعت رضائے مصطفیٰ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کرنے والی جماعت۔ اور کبھی بھی ہم یہ نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر سے بچائے، اور ہم یہ کہتے ہیں، میں خود اپنے بارے میں یعنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں یا کوئی بھی یہ سوچے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کو ہم چلاتے ہیں تو یقین جانے کہ یہ بیوقوفی ہے، کیونکہ امام احمد رضا یہ بہت بڑے ہیں اور ان کی تنظیم بھی بہت بڑی ہے۔ تو جماعت رضائے مصطفیٰ کو ہم نہیں چلاتے ہیں، بلکہ جماعت رضائے مصطفیٰ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ یہ ہم جیسے نکموں کو چلا رہی ہے، نبھا رہی ہے۔ اس لیے دوستو جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیں اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ عقائد اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کے تحت کام کرنے کو میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔